اصل میں جو پرابلم ہے نا وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ اس کے لیے سیریز بہت کروشل ہوگی. اگر مشکل ٹائم بھی آیا تھا نا پلیئروں پہ یا ٹیم پہ, تو انہوں نے ایک ایسا پلیئر جو 2-3 سال میں ہمیں لگا کہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, پرفارم بھی کیا, ان اور آؤٹ رہا, ڈفرینٹ نمبروں پہ کھلایا گیا, لیگ میں بھی یہی اس کے ساتھ رویہ رکھا گیا, اور انٹرنیشنل میں بھی جب وہ ٹیم میں آیا تو کبھی 3 پہ, کبھی 5 پہ, کبھی 7 پہ, اور ابھی تو یہ ہے کہ اس دفعہ اس کو ریگولر کھلایا بھی نہیں جا رہا. تو اس کا قصور کیا ہے, اور ایسا کرنے سے اس پہ کتنا زیادہ افیکٹ آئے گا؟ دیکھیے افیکٹ تو ہر پلیئر پہ آتا ہی ہے. اگر جو پرفارم کر رہا ہو, جیسے آپ نے اور میں نے اس سے پہلے عباس کی بات کی اور اب حیدر کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, اس کا قصور یہ ہے کہ بھائی وہ پرفارم کر رہا ہے, اور دوسرا وہ کاؤنٹی کھیلتا ہے اور کاؤنٹی میں جا کے بھی وہ پرفارم کرتا ہے, لیگیں کھیلتا ہے, لیگوں میں بھی جا کے پرفارم کرتا ہے. اصل میں جو پرابلم ہے نا وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ نمبر 3 نمبر 4 پہ کھیلتا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 5 6 پہ تو آپ کھلاتے ہیں. یہ نمبر کپتان اور وائس کپتان نے لے لیے, تو پھر مجھے آپ خود بتائیں. اب دیکھیں نا کہ شاداب بالر ہے, آپ بالر کو نمبر 4 پہ کھلا رہے ہو اور بیٹسمینوں کو آپ نیچے لے کے جا رہے ہو, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے میرا خیال ہے. اور اسی وجہ سے حیدر کے نام پہ انہوں نے لائن لگائی ہے کہ یار شاداب ہے بھائی, اسلام آباد یونائٹیڈ کا کپتان بھی ہے. ادھر آپ یہ کہہ لیں کہ شاید میری نظر میں اس کو فیور دی گئی ہو, اور میری نظر میں یہ ہے کہ یہ اس کے لیے سیریز بہت کروشل ہوگی. اگر اس میں اس نے نہ کچھ کیا تو پھر ایک بہت بڑا کوشچن مارک آ جائے گا شاداب پہ. اور پہلی بات یہ ہے کہ اس سیریز میں آپ کو اسامہ میر کو چانس دینا چاہیے تھا. بالکل, اور میرا خیال ہے کہ جس طرح اس کی بھی پرفارمنسز رہی ہیں. اچھا, یہ سلمان علی آغا کی پرفارمنس آپ نے کیا دیکھی؟ فائٹنگ اننگس تو تھی, 45 کی کوشش کی بٹ فنش نہیں کر پائے. آپ کیا ان کا نمبر سے لگتا ہے کہ انٹرنیشنل اور ٹیم میں یہ ٹھیک نمبر ہے ان کے لیے؟ اور دوسرا, آپ ان کو ایوالو ہوتے ہوئے کیسا دیکھ رہے ہیں؟ آپ لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا پاکستان کا ایز اے لیڈر کے طور پہ بھی سامنے آ سکیں گے؟ آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں, جب سلمان علی آغا آئے تھے انہوں نے سٹارٹ کیسا لیا تھا؟ وہ تو اوبیسلی ٹیسٹ ٹیم کی بات کر رہے ہیں یا کل کے میچ کی بات؟ کل کے میچ کی بات کر رہا ہوں میں. تھوڑا سا کانشیس لگ رہے تھے شروع میں, کانشیس لگ رہے تھے, اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے بال لیے ہیں تو میرا خیال ہے جس طرح کا وکٹ تھا اور جیسے 2 آؤٹ صرف ہوئے تھے, اگر وہ اسی مومنٹم کو کیری آن کرتے تو شاید میری نظر میں یہ 3 سے 4 بال پہلے یہ میچ ختم ہونا چاہیے تھا. سلمان علی آغا نے بہت, آپ کہہ لیں بہت نہیں, ٹائم لیا, اس کی وجہ سے 7 والے بیٹسمینوں نے چانس لیا اس پہ, وہ آؤٹ ہوئے ہیں. اگر سلمان آتے حالانکہ سیٹ وہ تھے, ان کو لینا چاہیے تھا, ان کو چانس لینا چاہیے تھا. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ فہیم اشرف آیا, اس نے ٹائم لیا, لیکن جیسے چندیمل آیا اس کو نظر آیا کہ نہیں بھائی فہیم اسٹرگل کر رہا ہے, اس نے چانس لینا شروع کر دیا اور اس میں وہ کامیاب ہوا, اس کو سکسیس ملی. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی فہیم اشرف نے کیا. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی سلمان آیا تھا, اگر اس کو ماشاءاللہ اس کے بال اتنے مڈل ہوتے ہیں, تو اگر وہ اسٹریٹ اوے آگے 1-2 بالوں کے بعد اگر وہ شروع ہوتا, کیونکہ ماشاءاللہ وہ اسپنرز کو جتنا اچھا کھیلتا ہے جی, تو میرا نہیں خیال کہ اس کو پلٹ کے دیکھنا چاہیے تھا. اور یہ تو ہم کرکٹ کا بیسک فنڈامنٹل ہے کہ بیٹر نے چانس لینا ہے. آپ اگر دوسرے اینڈ والے ٹیل کو کہیں گے جو ابھی آیا کہ چانس لے, تو یہ نہیں بنتا. اچھا, یہ صاحبزادہ فرحان کی بات کریں, ہائیسٹ رنز گیٹر بھی نظر آ رہے ہیں, پرفارم بھی اچھا کر رہے ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ شاید وہ جس طرح فری فلوئنگ کھیل رہے تھے اور غصے والا جو ایلیمنٹ بھی نظر آتا تھا ان کی بیٹنگ کے اندر, مار دھاڑ کے اندر, کہیں سے وہ بھی کنٹرول ہو گیا. اب ان کا اسٹرائک ریٹ بھی آپ دیکھیں تو 150-60 کے قریب رہتا ہے, شروع میں 200 پلس رہتا تھا. اور ہم یہ بات کرتے تھے, یہ دیکھیں واحد پلیئر ہے پاکستان میں کہ جو آ کے اب بتا رہا ہے دنیا کو کہ ایسے کرکٹ کھیلنی ہے. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ وہ اور امپروو کرتے, وہ بھی باقیوں کی طرف پہ آ کے کرکٹ کھیلنا شروع ہو گئے. تو آپ کیا اس کی ریزن سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ریزنس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں پہلے اس کے ساتھ جو بھی اوپنر تھا یا نمبر 3 تھا, وہ اسٹرائک ریٹ ان کا بہت اپ ہوتا تھا. اس کو ہوتا تھا کہ یار میں نے فری کھیلنا ہے, اگر اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے تو پیچھے سے یہ سنبھال لیں گے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ زندہ مثال ہے کہ کل کے میچ کی آپ لے لیں کہ ہیلیکس ہیل آؤٹ ہوئے ہیں, اس کے بعد اس نے کھیلا اسی طرح ہی ہے, لیکن کیا تھا کہ جیسے ہی وہ آؤٹ ہوا ہے اس کے بعد پوری اسلام آباد کی پوری بیٹنگ ایکسپوز ہوگی. جو کہ میں نے آپ کو بولا تھا سٹارٹنگ میں, آپ نے بولا جی کہ یہ ابھی بہت اچھا کر رہی ہے. میں نے اب اسی وقت آپ کو بولا تھا کہ ابھی یہ صرف 2-3 آؤٹ ہو رہے ہیں, ابھی ان کے مڈل آرڈر اور ان کے آل راؤنڈرز پہ نہیں بات گئی, پریشر آیا. جب ان پہ پریشر آئے گا تب میں آپ سے پوچھوں گا. اب آپ یہ دیکھیں
کہ اگر اوپر سے 2 آؤٹ ہوتے ہیں یا 3 آؤٹ ہوتے ہیں جی اس کے بعد ان کی بیٹنگ ساری ایکسپوز ہو جاتی ہے. مین ریزن یہ ہے جب تک آپ صاحب زادہ کو بھی یہ پتا ہے کہ یار میں تھوڑا سا لمبا جاؤں گا تو میں اپنی ٹیم کو ایک اچھے ٹوٹل پہ لے کے جا سکتا ہوں, اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا نا ٹائم لیا ہے, لینا شروع کر دیا ہے. بالکل, ہم جس طرح وہ ٹیم میں بھی آ چکے ہیں تو پوری ہم سب کی ان سے امیدیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اچھا, کوئٹہ کی اگر بالنگ کی بھی تھوڑی بات کریں تو اس پی ایس ایل میں ہائیسٹ وکٹس بھی کوئٹہ نے حاصل کی ہیں, اور ویسے بھی پرفارمنسز ہر بالر پرفارم کرتا چلا جا رہا ہے چاہے جس کو بھی چانس دیں. عثمان نے کل 3 آؤٹ کیے ہیں جی, محمد عامر نے ایک دفعہ پھر 22 دے کے اکانومی بھی شو کر رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں تمام فاسٹ بالر کو کہ اس طرح کی بالنگ کرنی ہے, 2 وکٹس لیں. تو کوئٹہ کی اوور آل بالنگ کو کیسے آپ انالائز کریں گے کہ ہر میچ میں پرفارمنس دے رہی ہے, کوئی بھی بیٹر ٹارگٹ دیتے ہیں اس کو وہ روک کر کے دیتے ہیں؟ سر دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ اب کوئٹہ تو ماشاءاللہ فائنل میں چلی گئی ہے. میں سب سے پہلے ان کی مینجمنٹ کو اور ان کے کوچنگ سٹاف کو مبارک دیتا ہوں, اور ان کی پوری ٹیم کو, جتنے بھی ان کے فارنر پلیئرز ہیں, لوکل پلیئرز ہیں, کہ اسٹارٹنگ میں انہوں نے اچھا نہیں کیا, نو ڈاؤٹ کہ وہ انہوں نے ایک ٹیم کو لے کے چلے ہیں. کہ اگر مشکل ٹائم بھی آیا تھا نا پلیئروں پہ یا ٹیم پہ, تو انہوں نے گرنے نہیں دیا. وہ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ندیم بھائی ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے, موہن بھائی ڈریسنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے, اور نبیل جو ان کا ہے لڑکا وہ ڈریسنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا, ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ ساتھ یہ تینوں لوگ لے کے چل رہے تھے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ سر بھی وہاں پہ تھے اور وہ بھی نہیں کسی کو کرنے دیتے. یہ 4 لوگوں نے ٹیم کو دوبارہ سے کھڑا کیا ہے, اور انہوں نے دوبارہ سے کھڑا کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے فیلڈنگ میں بھی کتنی زیادہ امپروومنٹ کی ہے, انہوں نے بالنگ میں کتنی زیادہ امپروومنٹ کی ہے, اور انہوں نے بیٹنگ میں کتنی زیادہ امپروومنٹ کی ہے. جو کہ آپ اور میں پھر وہی بات آ جائے گی کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ اب کوئٹہ کو پکڑنا مشکل نہیں ہے, یا سوری مشکل آپ کہہ لیں کہ کوئٹہ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. ہاں جی, آسان نہیں ہے کوئٹہ کو پکڑنا, جس طرح کا انہوں نے بوسٹ اپ لے لیا ہوا ہے. اور خاص طور پہ لاہور میں جب سے وہ آئے ہیں اس میں تو بالکل انبیٹیبل ہو گئے. اچھا, جو ساؤتھ اسکیل کی ہم نے بیٹنگ کے اوپر تو بہت بات کی, کرٹیسائز بھی ہم نے بہت کیا, بٹ کپتانی اس کی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. خاص طور پہ فیلڈ پلیسنگ کی ہم بات کرتے ہیں, بالنگ چینجنگ کی بات کرتے ہیں. جب بھی وہ بالنگ چینج کرتے ہیں, جو بالر آتا ہے وکٹ لے کے دیتا ہے, تو آپ ان کی کپتانی میں وہ دیکھتے ہیں وہ تمام انگریڈینٹس موجود ہیں جو ایک کپتان کے ہونے چاہیے. دیکھیں ان کی ٹیم میں اتنے ایکسپیرینس بالرز ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار عثمان وہ ماشاءاللہ وہ بھی کرکٹ کے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہے, ان کو پتہ ہے کہ یار میری بالنگ کیسی ہے اور میں نے ادھر کیسے فیلڈر کھڑے کرنے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کپتانی تب ہی پتہ چلتی, نو ڈاؤٹ ڈومیسٹک میں اس نے کپتانی کی ہے, اور جب بھی چینجز کی ہیں کراچی کی طرف سے کافی یہ کر رہے ہیں, یہ ٹائم کر رہے ہیں. لیکن مجھے جہاں تک مجھے آئیڈیا نا کہ موہن بھائی گائیڈ کر کے بھجواتے ہیں اندر کہ بھائی اس طرح. ہاں, جب شین واٹسن تھا اس وقت اس کو بتانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی, تب بھی موہن بھائی اس سے بات کرتے تھے. اور یہ وہ پلیئر ہے جو 33 میچز باہر بیٹھا ہے 4-5 سیزن میں, یہ مطلب باہر بیٹھے رہے ٹیم پلینگ 11 کا. میں وہی آپ سے بات کروں گا نا کہ آپ یہ دیکھیں کپتان کا پتہ تبھی چلتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میں اسٹرگل کر رہا ہوں, اچھا بھائی میں اپنا نمبر کسی کو دیتا ہوں, تب انسان کا اور کپتان کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کپتان ٹیم کے لیے کتنا آنیسٹ ہے اور یہ کپتانی اس کو آتی ہے کرنے.